بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور دنیا بھر کے بارشوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے خبروں کے ذریعے. ہمارے یہاں تو ہو رہی نہیں ہے، 2 سال سے ایک بوند بھی نہیں پڑی. انشاءاللہ ضرور پڑے گی، بارش بھی ہوگی، اچھا موسم بھی ہے. موسم تو اچھا ہو گیا ہے، خاصا تبدیل ہو گیا ہے موسم، اور مائل ہے سردی کی طرف. گرمی سے جہاں جو تھی وہ کمی ہو گئی اس کی شدت، اور تھوڑا ایسا ہے کہ اور برداشت کے قابل. اب پچھلا جو پروگرام تھا جس میں ناک کے بارے میں ہم نے مختلف ناکیں اور ان کی خوبیاں، ان کے معاشرے میں اثرات، ان کے معاشرے کی ضرورت، ساری جو چیزیں ناک سے وابستہ تھیں اور جو ناک کام کر رہی تھی، اور جو ناک افسانوں میں بھی آئی، نظموں میں بھی آئی، اور خطرناک اور ہیبتناک میں بھی آئی. وہ خطرناک ہو گئی، بات کوئی ہیبتناک ہو گئی، اس میں بھی ناک کا ذکر آیا، اور ہما صفت ناک تھی. اب وہ پروگرام چلا گیا، ہم بھی بڑے خوش ہوئے، اچھا پروگرام ہو گیا. لیکن صاحب ایک دوپہر شام کے قریب، اسی روز شام کے قریب ٹیلیفون آیا ہیما کا. ہیما جو ہماری پرانی اور سب سے زیادہ انٹرسٹ سے سنتی ہیں. 2-3 آدمی ہیں جس میں ہیما بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں اپنے کیا جن کو وہ کہتے ہیں، خیر بھی یاد آ جائے گا ان کا نام بھی. مجھے ہیما کا فون آیا. ہیما نے کہا صاحب آپ نے ساری ناکوں کو تو بھول گئے، کر لیا آپ نے کام، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ناک آپ رہ گئے، بھول گئے. میں نے کہا صاحب ہم امپورٹنٹ ناک بھول گئے تو ساری ناکوں میں اپنی ہی ناک امپورٹنٹ ہے. ہم نے ہاتھ لگا کے امپورٹ جو ناک ہے ہماری امپورٹ کے قابل تو نہیں ہے، نہ ایکسپورٹ جو گزارے لائق ہے اس کو کہا کہ نہیں ہماری ناک تو صحیح ہے. کہنے لگے نہیں صاحب، کرونا کے سلسلے میں ایک ناک نے انٹرنیشنل کام کیا. نے کہا بھائی یہ کون سی بات بتا دی آپ نے کہ جو ہم بھول بھی گئے، اور اتنی اہم شخصیت جس نے کرونا کی سے لڑا باقاعدہ، اور لڑ کے اپنی سالمیت کے ذریعے، اپنی جو بناوٹ کے ذریعے کرونا کو ختم کرا دیا، شکست دے دی، کیونکہ کرونا نے بڑا قابو تھا. کرونا کی کمر توڑ دی گئی. وہ ناک بھی ایک ناک ہے جو سر ہے، سب کی ناک ہے وہ، پورے پاکستان میں، پورے انڈیا میں، دنیا بھر میں وہی ناک نے اکیلے کرونا کا مقابلہ کیا. اب آپ پریشان کہ یہ ناک کہاں پہ لگی ہوئی تھی. صاحب ناک اپنی جگہ پہ لگی ہوئی تھی جہاں ناک ہوتی ہے، لیکن ناک پہ جو ماسک پہنتا گیا تھا اس سے ناک بند ہو گئی تھی، اور اس میں کی جو ہوا یا سانس لے جاتی تھی وہ ایک ماسک کے تھرو جاتی تھی، جس سے جو جراثیم تھے خطرناک قسم کے وہ ناک کے ذریعے، ماسک کے ذریعے وہ وہیں پہ رک جاتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے. تو ناک کے وجود نے اپنی سالمیت، اپنی آپ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کی قدر آپ کو بتا دی کہ اگر ناک نہ ہوتی تو کہاں ماسک بنتا اور کیسے ہم اس بلا سے نجات پاتے. حالانکہ آہستہ آہستہ بہت ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ تھوڑی سی بچی کہیں بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پرانے مریض ہوں گے، نئے مریض کا اضافہ بہت کم ہو رہا ہے. اب ناک کی یہ اہمیت پہ ہم واقعی میں شرمندہ ہیں. اگر کہیں ناک سننے والی ہوتی تو ہم جا کے اس سے معذرت بھی کر لیتے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے، کیونکہ آپ نے تو دنیا میں اپنی سالمیت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی ہمت کو اور اپنے تجربے سے اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے جو ناممکن تھی کسی جگہ پہ آپ کو. یہ ناک ایسی بھی ہوگی. تو سب اب ناک کی کا چیپٹر جو آپ نے دوبارہ سے کھلوا دیا تھا وہ تو اب معذرت کے ساتھ، ناک سے معذرت کے ساتھ شفا ہو گئے، بھول جاتے ہیں. اب بوڑھے ہوتے ہی جا رہے ہیں. ایک صاحب نے کل مجھ سے سوال کیا، کیا آپ
کہ حال چال کیسے ہیں. اب یہ ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ جو پہلے جو تھے جیسے تھے ویسے تو نہیں رہے نا، خاصے بوڑھے ہو گئے بالکل ہی. تو میں نے ان کو کیا جواب دیتا، میں نے کہا جی ایک بات سن لیجیے، ہمارا پورا حال چال سب کچھ اس ایک لائن میں آ جاتا ہے، وہ آپ سمجھ لیجیے. کہنے لگے کیا لائن تھا؟ میں نے کہا ہماری طبیعت، ہمارا حال چال بالکل ایسا ہے جیسے پرانی گاڑی ٹوٹی ہوئی سڑک پہ چل رہی ہے، کچی سڑک پہ چل رہی ہے. کہنے لگے یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا ایک پرانی گاڑی، بہت پرانی گاڑی ایک کچی سڑک پہ چلے گی تو کیسی چلے گی؟ کبھی ادھر کی آواز آئے گی، کبھی ادھر کی، کبھی کڑبڑ، کبھی جھٹکے کھائے گی، کبھی رک جائے گی، کبھی چل جائے گی. تو یہ پرانی گاڑی ہیں ہم، اور سڑک ہے ٹوٹی ہوئی دنیا جس میں ہماری گاڑی چل رہی ہے، اور جب تک چلے گی چلائے جائیں گے، اس کا کوئی فکر کی بات نہیں. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے اپنی طبیعت کیسے بیان کر دی. تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں آ کے، اور پھر اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کے دیا کیجیے. یہ آپ کو اجازت ہے، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہی کہہ دیجیے کہ ہماری وہ حالت ہے پرانی گاڑی کچی سڑک پہ چل رہی ہو بس. اور ہاں ایک اور بھی ہم نے تو مسئلہ طے کیا، وہ یہ کہ اکثر لوگ گھر میں، باہر دوستی میں سب میں پوچھتے ہیں کہ صاحب کھانا کیسا تھا، کیا مزہ لگتا ہے کھانے. ارے یار میں نے کہا یار ایک تو بات یہ ہے کہ کھانے کی برائی ہمارے یہاں میں نے آج تک نہیں کی. کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جو آتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک اسٹائل کہہ رہے ہیں کہ ایک فکرہ سیٹ کر لیا کہ جو کسی نے پوچھا، ہم نے کہا دیکھو بھائی آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کھانا ہم کیسے پسند کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا سر بتائیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں ذائقہ دیا ہے. کہنے لگے اچھا. میں نے کہا مجھے ہر زبان میں ذائقہ دیا، ہمیں ہر چیز مزیدار لگتی ہے. کہنے لگے بہت اچھا. اور میں نے کہا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، ہماری آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے. تو واہ یہ بھی خوب ہے، اللہ تعالیٰ سے دونوں نعمتیں دے دی میں نے، بالکل بے شک. اور ہمیں کوئی بھی اونگی بونگی جو ہوتی ہے نا، جس کو عام لفظات میں کہتے ہیں، وہ ہمیں خوبصورت لگتی ہے. اب کر لیجیے کیا کرتے ہیں بھائی، ہماری مرضی. ہم اللہ نے دیا ہے، ہمیں جو بھی کھاتے ہیں وہ ہمیں مزے کا لگتا ہے اور ہضم ہوتا ہے، اور ہر کسی کو اونگی بونگی بھی خوبصورت لگتی ہے. ہم اس کی بھی برائی نہیں کرتے، کیونکہ اس کی تکلیف تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کی بھی رضا ہوگی. کیسی ہمیں ساری چیزیں ہیں اس کے بھی پاس. اب یہ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے. جو خوبصورتی لازوال ہوتی ہے، جس پہ زوال نہیں آتا، وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ خوبصورتی انسان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ ارے بھائی اردو کی ایک محاورہ ہے، 4 دن کی باقی اندھیری رات. 4 دن کی چاندنی باقی اندھیری رات. اب 4 دن کی چاندنی وہی ہے خوبصورتی ہے جناب. خوبصورتی رہتی کتنے دن ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا شروع. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو ہے، یہ جو خوبصورتی ہے یہ 4 دن کی ہوتی ہے. اصل انسان کی خوبصورتی اس کی طبیعت میں، اس کے دل میں، اس کے وہ جو ہوتا ہے رویے میں ہوتی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جو رویہ انسان کا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور یہی آپ اپنے جسم کی روح میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارا ایپیسوڈ ہے، اس کا نمبر بھی بتا دوں گا. اس میں پوری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے ایک کہتے ہیں خانہ خدا، وہ خانہ خدا میں نے اس پہ بتایا تھا. ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں کبھی کبھی کہ کہاں کی بات کہاں چلی جائے گی، لیکن کوئی غلط بات ہم نہیں کہہ سکتے کیوں بڑی بات. ہر ایک پچھلے دور سے مطلب وہ دور جب راجہ مہاراجاؤں کا راج تھا، زمیندار تھے بڑے بڑے، اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں کوئی ریاستیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، اچھے کام ہوتے تھے. چھوٹے جو رجواڑے بنے ہوئے تھے، یعنی چھوٹا یونٹ ہوتا تھا جو اپنے علاقے کو سنبھالتا تھا، دیکھتا تھا، وہ رجواڑے کہلاتے تھے. وہ ان کا راج ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے، اس میں سب کچھ پتہ چل جاتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون ہے. تو ایک ایسی رجواڑے کا ذکر ہے یا چھوٹے سے قصبے کا ذکر ہے جو
اپنی نظر میں تو اس کو بڑا ہی سمجھتے تھے، لیکن ہماری نظروں میں وہ چھوٹا ہو گیا، کیونکہ ہم بڑے شہروں میں آ گئے. اگر پرانے میں رہتے تو وہ آبادی بھی ویسی ہی رہتی، ایک دوسرے سے محبتیں بھی ہوتی، میل ملاپ بھی ہوتا، سب چیزیں اطمینان کی ہوتی. وہ تو بات الگ ہے. ابھی جرجواڑے میں وہ ایک راجا صاحب تھے، وہ روزانہ اپنی سواری میں بیٹھ کے پورے ایریے کا چکر لگاتے تھے، حالات دیکھتے تھے، سروے کرتے ہیں ڈیلی، ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور. تو ایک دن وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک لائن سے گدھے چلے جا رہے ہیں. اور غور کیا انہوں نے کہ ایک گدھا جیسا جانور، اور اس قدر تہذیب یافتہ کیسے ہو گیا بھائی، جو ایک لائن میں چل رہا ہے، ادھر نہ دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے، اور سامان لگا ہوا ہے. انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور رک کے دیکھا، اطمینان سے دیکھا، اور کسی آدمی کو بھیجا، کہنا ہے اس کا جو مالک ہے اس کو بلا کے لاؤ. وہ آ گیا ہے، اس نے جو جناب جب دیکھا کہ راجا صاحب میرے گدھوں کے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی. اس نے اپنا ہاتھ پاؤں جوڑ کے بات کی، جی حضور میں حاضر ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوگی. کہنے لگے بھائی تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن میں تمہاری لائن دیکھی جا رہی تھی، بہت مہذب طریقے سے، مہذب ہی کہہ لیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، بہت اطمینان سے، بہت لائن میں، اور بڑے نبے قدموں سے چلے جا رہے تھے، اور پیٹھ پہ سامان لدا ہوا. مگر اس میں ایک جگہ ایک گدھا تھا، وہ کچھ غلطیاں کر رہا تھا. تو کوئی آدمی گیا، اس کو لا کے لائن کے سب سے آخر میں کھڑا کر دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو، لائن کو ڈسٹرب کر رہا، تم پیچھے سے رہو. اور پیچھے وہ خود بھی کھڑا ہوتا تھا، لہٰذا ایک تو پیچھے آ گیا، دوسرے وہ ڈنڈا لے کے جو کھڑا تھا وہ ان کے سر پہ کھڑا تھا. دیکھا، سمجھے، اور کہا کل ہمارے آپ محل میں آئیے. محل ہی کہتے تھے اس زمانے میں، اور محل بھی چھوٹا سا ہی ہوتا تھا، جیسا گاؤں ویسے ہی محل، اور ویسے ہی ان کے رجواڑے میں جو ہوتے تھے مہاراجا کے، وہ بھی ان کو بلا لیا. اب بیچارے رات بھر تو سوئے نہیں، دن صبح اٹھتے ہی پریشان کہ انہوں نے بلایا، کیا ہوگا اور کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا، کہ کیا غلطی ہو گئی جو اس کی وجہ سے بلا لیے گئے. خیر وہ گئے، پہنچے، بات کی تو انہوں نے کہا صاحب آپ یہ بتائیے آپ اتنے جانوروں کو کیسے رکھتے ہیں؟ کہنا صاحب میں ایسا رکھتا ہوں کہ جو غلطی کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہوں. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سزا دیتا ہوں. اور کیسی سزا دیتا ہوں؟ وہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے. دیکھا آپ نے ایک گدھے کو وہاں سے نکالا، پیچھے کیا، اس کی اب ٹھکائی ہوگی اور کھانا بھی نہیں دیا جائے گا، پٹائی بھی بہت زور تگڑی ہوتی ہے یہ. تو انہوں نے کہا تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہماری رعایا کو بھی اس طرح سے سیدھا کر دو جس طرح سے تم نے گدھوں کو کیا ہے. لیجیے، رعایا بھی ان کی گدھوں میں شامل ہو گئی، لیکن تربیت کی بات تھی، تربیت کی بات تھی، تو اس میں تو برائی تو کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ تربیت دے رہا ہے، اس سے کہ انہوں نے حامی بھلی اور کہا صاحب جو کچھ بھی ہوگا آپ یعنی جو کچھ بھی ہوگا آپ اپنی مرضی سے کریں گے، اور ہم آپ کی نگرانی کریں گے، اور کوئی زیادہ غلطی ہوئی تو آپ کی بھی کچھ کہہ لگا. ہاں جی صاحب وہ آگے کرنے لگے. اتفاق سے ایک جب آدمیوں کو جب دیکھا کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ، تو اس میں کہہ دیا گیا بھائی کوئی چور بازاری نہیں ہوگی، کوئی بےایمانی نہیں ہوگی، کوئی کام چوری نہیں ہوگی. اور اس طرح سے انہوں نے بڑا لیکچر دیا جو کبھی گدھوں کو دیتے تھے. انہوں نے کہا اور آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتے گیا تو وہ اس کو سخت سزائیں ہیں ہماری وہ دی جائیں گی. خیر کچھ دن بعد ایک آدمی پکڑا گیا، اس پہ الزام تھا چوری کا. تو انہوں نے کہا بلایا ہے کہ چوری، کہنے جی سر کیا چوری کیا، جو کچھ تھا چور کیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چور ہے. تو اس کو الٹا ہاتھ اس کا قلم کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا تاکہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی. اب اس کے بعد اس پہ دوسرا بھی ایک الزام تھا کہ اس نے جھوٹ بولا یا فسادی کی ہے. اس کی سزا تو توبہ میں گر گیا. اس نے کہا صاحب ایک ہاتھ گیا، اب آپ کی توبہ کی سزا جو ہے وہ غلط بیانی کی سزا، جھوٹ بولنے کی سزا کا زبان کاٹ دو. تو بھائی ان سب اس کو تو چھوڑ دیں آپ، میں مر جاؤں گا. تو انہوں نے اس پہ رحم کی اپیل منظور کی اور کہا دیے ایک پہلا آدمی ہم نے رحم کے تحت چھوڑ دیا گیا کیونکہ زبان کی سزا بہت سخت تھی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو صاحب یہ جو قصے ہیں یہ نصیحت آموز ہوتے ہیں. اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا.
اور کیسے چلے گا اور کیسے کیا حالات ہوں گے. اب یہ تو ہو گیا. اب آج کا قصہ اگر چھوٹا سا ہے جلدی سے بیان کر دیں تو آپ کو مل جائے گا مزہ تھوڑا اور الگ. اب ایک تعلیم کی ماہر نفسیات تعلیم کے ماہر نفسیات تھے. انہوں نے کہا اس پہ کچھ کام کیا جائے, کچھ اس کو علم نشرہ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے نفسیات کیا ہوتی ہے, اس کے مریض کیا ہوتے ہیں اور ان مریضوں کو کیا رویہ ہوتا ہے. تو اس پہ ایک بہت زبردست آیا جس میں اسٹوڈنٹ ابھی تھے, نفسیات کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور دوسرے بڑے لوگ بھی تھے, پڑھے لکھے لوگ. انہوں نے سب کو بلایا. انہوں نے کہا صاحب ہم 2-3 نظریوں پہ بات کریں گے. ایک تو احساس کمتری ہے جو عام طور پہ لوگوں میں ہو جاتا ہے. احساس کمتری کیا ہے؟ اب یہ تو میں اس کی تشریح تو بہت ہے لیکن سمجھ میں آسان ہے. احساس کمتری کہ ہر چیز میں آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, یہ احساس کمتری ہے. ابھی اس میں آئے گا بیچ میں جب آپ خود سمجھ جائیں گے. تو اس نظریے کی روایت کر رہے تھے. انہوں نے بتایا احساس کمتری کا ایک نظریہ ہے جس میں نظریے میں ہم نے کچھ مثالیں دی جو جسمانی طور پہ کم ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے نظریے سے یعنی احساس کمتری سے مختلف ہوتا ہے. کہہ رہے تھے ایسے لوگ مزید ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں لیکن کام اپنا ہٹ کے اختیار ایسا کرتے ہیں جو ان کی معذوری اور کمزوری کے برخلاف ہوتا ہے. تو وہ کام کیا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں جب کبھی اپنا سنبھل کے آتے ہیں تو وہ ریس میں حصہ لیتے ہیں. کمزوری اور کہاں ریس اور کہاں یہ اس قسم اور بڑے دماغ سے جیتتے ہیں اور کام اپنا نام روشن کرتے ہیں. بھائی ریس میں جیت گئے یہ صاحب جو کمزوری کے متعلق اپنا نظریہ پہ مثلاً کمزوری کو کام کے اختیار سے بلند حوصلہ کی وہ ہوتا ہے. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ سانس میں کہ تکلیف والے لوگ جن کو سانس چڑھتی رہتی ہے بہت, یہ کیا کرتے ہیں, یہ جناب یا تو گانے میں آ جاتے ہیں اور بڑا اچھا گانا گانے لگتے ہیں. اس کو پریکٹس سے ان کا جو جسمانی گانے میں جو کوششیں ہوتی ہیں, جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو کرتے ہیں تو ان کا حقلاٹ اور وہ جو ہے آواز کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے. وہ گانے میں مصوری میں بڑا کام کرتے ہیں اور جو مصوری میں نہیں کر سکے وہ آ جاتے ہیں جناب گائے میں مقرری میں بڑے اچھے مقرر ہو جاتے ہیں, بڑے خطابات گرج چمک کے ساتھ کرتے ہیں تو کمزوری میں بھی برق ہو جاتی ہے. یہ سانس کی تکلیف کے والے جو دوڑ کے جیت کے افراد جو جیتتے تھے وہ دوڑتے تھے اور جیت جاتے تھے. کمزوری کے تیسرے جو مریض ہیں وہ ہوتے تھے بہت بینائی ان کی کمزور ہوتی تھی, آنکھ زیادہ کمزور ہوتی تھی تو وہ مصور میں آ جاتے تھے, اچھے مصور بن جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے جب بیان کی تو کھڑے ہو کے کہا صاحب میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں, ان کا علاج خود ہی لوگوں نے کر لیتے ہیں اور اپنے نفسیاتی طور پہ نکل جاتے ہیں. اس مرض کی سارا نفسیات کا اپنا زور, اپنا علاج, اپنا ہی وہ ہے کہ سب نفسیات سے ایک نفسیات ہی ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی صاحب ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کوئی پوچھنا چاہتے ہو کوئی سوال تو کھڑے ہو کے پوچھ لو, وہ پوچھ لو میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا سر ایک بات بتائیے, جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں, کیا وہ نفسیات کے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں؟ پروفیسر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جو نفسیات میں دماغ کمزور ہوتا ہے جن کا بالکل, تو وہ نفسیات کے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, مطلب بن سکتے ہیں. تو ڈاکٹر پورا مجمع خاموش ہو گیا. تو آپ بھی بتا دیجیے گا کہ بن سکتے ہیں تو ہم کسی پروگرام میں کہیں گے بھائی یہ نفسیات کے جو مریض ہیں وہ بھی ہمارے پاس لسٹ ہے, اس میں آ جائیں اور وہ کمزوریاں ان کی دور ہو جائیں گی اور ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, مصور بھی, وہ آرٹسٹ بھی بن جائیں گے. اور یہ ایک ہے قصہ ہے. تو سب یہ تو سب ہو گئے پورے. اور آئندہ کے لیے میرے خیال میں ہم نے جو آپ کو وہ جو ہما کا اچھا سنا ہے, اس میں کچھ اور لوگوں کو بھی ہماری غلطی ہوگی. دیکھیں غلطی ہر شخص ہو سکتی ہے, غلطی کی کوئی وہ
وہ نہیں ہے تعریف، وہ ہر شخص کرتا ہے اپنی زندگی میں، کچھ بھی کر لو، ہوتی ضرور ہے، اگر وہ ہوتی ہے تو اگر کوئی اس کو تصحیح کر دے بتا دے تو وہ آئندہ نہیں ہو سکتی. صاحب یہ تو کل ہو گیا، اب آگے ہم کریں گے، آپ سے لیں گے اجازت، اور اگلے اسی وقت آپ کی خدمت پھر اگلے ہفتے حاضر ہو جائیں گے.